باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پامسٹ عبدالستار اور یہ میری ایک فیمیل سبسکرائبر کا پام ہے۔ آج ہم ان کے پام سے دیکھیں گے کیا کچھ سیکھنے کو ملتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ان کے انگوٹھے کی شیپ کی بات کروں گا۔ انگوٹھا ان کا اچھی لینتھ میں ہے۔ جب آپ انگوٹھا اپنی اس جوپٹر فنگر کے ساتھ ملاتے ہیں اور یہ یہاں تک پہنچتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ انگوٹھا آپ کا اچھی لینتھ میں ہے۔ آپ ایسے لوگ بڑے اصول پرست ہوتے ہیں جن کا انگوٹھا لمبا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اصول پرست ہوتے ہیں، اصولوں کے تحت زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے لوگ جھوٹے اور منافق لوگوں کے ساتھ بالکل دوستی نہیں کرتے۔ انگوٹھے کا فرسٹ پور ماشاءاللہ اچھی لینتھ میں ہے تو ول پاور زبردست ہے۔ کسی بھی کام کا یہ ارادہ کریں گی تو 100% اپنے کام کو مکمل کریں گی، اپنے کام کو ادھورا نہیں چھوڑیں گی۔ انگوٹھے کا سیکنڈ پور بھی ماشاءاللہ اچھی لینتھ میں ہے۔ سیکنڈ پور ہوتا ہے لاجک کا، اچھی سوجھ بوجھ کا، تو اچھی سوجھ بوجھ کی مالک ہیں اور اپنی زبردست پلاننگ کی وجہ سے زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں بھی حاصل کریں گی۔ اب ہم ان کی لائف لائن پہ غور کرتے ہیں۔ لائف لائن اگر دیکھیں تو شروع میں لائف لائن جو ہے وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہمیں نظر آتی ہے۔ یہاں سے تھوڑی سی گاڑی ہے اور پھر جو دماغ کی لکیر ہے اس میں بھی تھوڑے تھوڑے اس طرح کے کٹس ہیں، جزیرے بنے ہوئے ہیں اور یہاں پر جزیرے زیادہ ہیں تو یہاں پر زندگی کی لائن مدھم ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوگا ان جزیروں کا؟ ان جزیروں کا مطلب یہ ہوگا کہ کم سے کم بچپن سے لے کے 25 سال کی عمر تک ان کی زندگی میں ذہنی ٹینشنیں، پریشانیاں، گھریلو زندگی ان کی ڈسٹرب ہوگی۔ اس چیز کا مطلب یہ ہوتا ہے زندگی کی لائن یہاں تک مدھم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کچھ مشکلات، پرابلم، مسئلے، سٹریس یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ مریخ مثبت ان کا ابھرا ہوا ہے تو یہاں پہ لائنیں نیچے کی طرف گر رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غصہ ان کو شدید آتا ہے لیکن یہ اپنے غصے پر کنٹرول کر لیتی ہیں، لیکن ماشاءاللہ مضبوط اعصاب کی مالک ہیں۔ ایگو، عزت، غیرت یہ ساری چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں اور ماشاءاللہ مضبوط جو ہوتی ہے نا قوت ارادی اس کی مالک ہیں۔ ان کی اتنی جلدی حوصلہ نہیں ہاریں گی، حوصلہ بھی ان کا مضبوط ہے۔ اور باقی یہ کہ جب زندگی کی لائن اور برین لائن آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہے تو ایسے لوگ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، کوئی بھی ٹینشن آ جائے ان کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے۔ زندگی کی لائن کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے یہ جوپیٹر ماؤنٹ، تو میرے خیال میں اس کو بھی ہم پہلے ہی دیکھ لیتے ہیں کہ جوپیٹر پہ کون سے اچھے سائن بن رہے ہیں۔ دیکھیں جوپیٹر ماؤنٹ پہ جب آپ کو کوئی اس طرح کا رنگ بنتا نظر آئے نا یا اس طرح کا رنگ بنتا نظر آئے، یہ 100% سچے خوابوں کا بتاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو 100 سچے خواب آتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں زبردست روحانی پاور پائی جاتی ہے۔ یا تو ان کو یہ پاور اپنی ماں کی طرف سے ملتی ہے یا باپ کی طرف سے ملتی ہے، لیکن ملتی ضرور ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ کے پاس یہ کھڑی لائنیں موجود ہوں اور یہ اس طریقے سے 2 کھڑی لائنیں موجود ہوں، جو کھڑی لائنیں ہوں گی یہ آپ کی اچھی گورنمنٹ جاب بھی ہو جاتی ہے اور اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کوئی بڑا مرتبہ مقام ملتا ہے اور اچھی جاب آپ کی ہوتی ہے۔ تو جو رنگ آف سولومن ہے، رنگ آف سولومن یہ آپ کو روحانیت، اسپرچویلٹی دیتا ہے اور جو کھڑی لائنیں ہوتی ہیں یہ آپ کو جاب بھی دیتی ہیں اور آپ کو روپیہ، پیسہ، عزت، مرتبہ، مقام یہ چیزیں ملتی ہیں آپ کو۔ اب جناب زندگی کی لائن کو اگر ہم دیکھیں تو زندگی کی لائن گولائی میں ہے، زبردست گولائی میں ہے۔ یہاں پہ آ کے زندگی کی لائن تھوڑی سی اس میں کٹس آئے ہیں تو یہ ٹائمنگ یہاں پہ بنتی ہے تقریباً 65 سے 70 سال، تو تقریباً 70 کے قریب جا کے نا یا 65 کے قریب جا کے ان کی صحت تھوڑی ڈاؤن ہوگی اور کچھ گھریلو ٹینشنیں وہ آئیں گی۔ باقی وینس ماؤنٹ، یہ وینس ماؤنٹ ہے یہ والا، اگر یہ ابھرا ہوا ہو، اس پر یہ کھڑی لائنیں موجود ہوں تو یہ بتاتی ہیں کہ ان کے پاس روپیہ پیسہ آئے گا، زندگی میں روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کو اولاد بھی دے گا اور آنے والا ٹائم ان کا بڑا زبردست ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ برین لائن کو چیک کریں تو برین لائن پہ آپ دیکھیں تو دماغ کی لکیر ماشاءاللہ بہترین ہے، زبردست ہے۔ صرف یہاں پہ ایشو آ رہا ہے، یہ ہوتا ہے جناب جزیرہ۔ یہ ان کے دماغ ایسے لائن چلتے چلتے درمیان میں سے پھٹ جاتی ہے، ایک دائرہ سا بنتا ہے تو یہ سر پہ چوٹ لگنا یہ اس چیز کا بھی سائن ہوتا ہے۔ مایوسی، ڈپریشن، کوئی دھوکہ ملنا، محبت میں دھوکہ مل جانا، شادی کا بریک ہو جانا یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ کوئی ذہنی ٹینشن ملتی ہے، شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے اور اس کی ٹائمنگ پتہ کتنی بنتی ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک
کم سے کم 2 سے 3 سال انسان کی زندگی میں سٹریس رہتا ہے کسی نہ کسی. جیسے انسان کی شادی ہو گئی، شادی میں مسئلے بن گئے اور اس وجہ سے آپ شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے. اب اگر آپ ان کی جو دل کی لائن ہے وہ دیکھیں تو زندہ دل، ایسے لوگوں کی جو ہارٹ لائن ہوتی ہے وہ زندہ دل لوگ ہوتے ہیں، تھوڑے حسن پرست بھی ہوتے ہیں، تھوڑے سے فلرٹی بھی ہوتے ہیں، محبت کرنے والے زندہ دل لوگ ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر بھی ہمیں دل کی لائن میں کچھ جزیرے نظر آ رہے ہیں. جو دل کی لائن میں جزیرے ہوں گے، اس جگہ پہ جزیرے ہوں گے، ان کو ہم بالکل اچھا نہیں مانتے. اصل میں یہاں پہ آپ کی جو ہارٹ کی انرجی ہے وہ ویسٹ ہوتی ہے، ضائع ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دل فزیکلی کمزور ہوتا ہے، انسان ہارٹ سے ریلیٹڈ بیماریوں کا جلدی شکار ہو سکتا ہے. والو کا بند ہونا، سٹنٹ ڈلنا، ہارٹ سے ریلیٹڈ پرابلم یہ جلدی ہو سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ دل کا مضبوط نہ ہونا، ریلیشن نبھانے میں پرابلم آنا، انسان کا جلدی غصے میں آ جانا، دوسرے کی بات برداشت نہ کرنا، کمپرومائز کی کمی ہونا، یہ چیزیں بھی انسان کے اندر آتی ہیں جب آپ کی دل کی لائن کمزور ہوتی ہے. یہ جناب دل کی لائن کو ہم نے ڈسکس کر لیا. اب مون کو اور کیٹو کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیں یہ ہے ان کا کیٹو ماؤنٹ، یہ ایریا کیٹو ماؤنٹ کا، ٹھیک ہے جناب. تو کیٹو ماؤنٹ سے ہی ان کی قسمت کی لائن ایسے اوپر کی طرف جا رہی ہے اور یہیں سے بزنس کی لائن نکل رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ارلی شروع سے ہی یہ اچھا کھائیں گی، اچھا پہنیں گی، اچھا ان کے اچھی فیملی میں یہ پیدا ہوئی ہیں، کھانے ان کے اسٹڈی ان کی اچھی ہوگی، اپنی ایجوکیشن مکمل کریں گی. یہاں پہ تقریباً ایج بن جاتی ہے ان کی 22-24 سال. تو 22-24 سال کی عمر میں ان کی زندگی میں پرابلم آنا شروع ہوئے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ایک ٹرائی اینگل بن رہا ہے، یہ بھی ان کو کامیابی ملے گی. یہاں پہ قسمت کی لائن کے ساتھ اسکوائر سائن بن رہے ہیں تو یہ بھی ان کو فائدہ دے گا ان کی جاب کے حوالے سے، پراپرٹی کے حوالے سے. اور اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ قسمت کی لائن پہ ایک بڑا اچھا اسکوائر بن رہا ہے. یہ اسکوائر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا اسکوائر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس لمحے آپ کی زندگی میں سخت پرابلم آتے ہیں لیکن آپ ان پرابلم سے نکل جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. اسکوائر جب بھی آئے گا لائن کے اوپر تو یہ آپ کو ٹینشنوں سے بچا لے گا. اب یہاں پہ آپ نے چونکہ آپ پام ریڈنگ سیکھ رہے ہیں تو آپ کو لائنوں کو بڑے اچھے طریقے سے اور بڑی احتیاط سے سمجھنا ہے. یہ تو ہوگی لائف لائن، یہ ہوگی برین لائن. اب جو قسمت کی لکیر ہے نا وہ میں دوسرے کلر میں ڈرا کرتا ہوں. قسمت کی لکیر جناب یہاں سے نکلی، یہاں پہ کچھ پرابلم بنے 24-25 سال کی عمر میں، پھر 25-26-27 سال کی عمر میں بھی مسئلے بنے. پھر یہاں پہ دیکھیں قسمت کی لائن یہ ایسے اوپر کی طرف جا رہی تھی ایسے. اب یہاں سے قسمت کی لائن میں یہاں سے ایک ریلیشن کی لائن، کوئی بندہ ان کی زندگی میں انٹر ہوتا ہے اور پھر وہ ان کی قسمت کی لائن کو کاٹ دیتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آؤٹ آف فیملی کا بندہ آپ کی زندگی میں داخل ہوگا اور وہ کسی بھی لحاظ سے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. عام طور پر لڑکی کے ہاتھ میں ہو تو پھر ہم اس کو منگنی کے طور پہ لیتے ہیں، یا تو منگنی بریک ہو جاتی ہے یا انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس میں ناکامی ہو جاتی ہے. اور کبھی کبھی یہ پہلی شادی کے طور پہ ہم اس کو لیتے ہیں کہ جو بھی فرسٹ میرج ہوگی وہ ان کی ٹوٹ جائے گی، وہ نہیں چل پائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہاں سے 40 سال کی عمر کے بعد یہاں پہ قسمت کی لائن بہترین ہو جاتی ہے. اچھا قسمت کی لائن ان کی رکتی کہیں بھی نہیں ہے، یہاں پہ کٹ ضرور آیا اور یہاں پہ تھوڑے سے مسئلے بنیں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ 27-28 سال کی عمر میں بھی ان کی زندگی میں مسئلے بننے شروع ہوئے ہیں اور پھر وہ 27-28 سے لے کے 35-40 سال کی عمر تک ان کی زندگی میں تھوڑا سا تناؤ رہے گا، ٹینشنیں رہیں گی، لیکن آہستہ آہستہ یہ پھر ان پرابلم سے نکل جائیں گی. اور اگر بزنس اور جاب کے حوالے سے دیکھا جائے تو دونوں کوالٹیز ان کے اندر پائی جاتی ہیں. اس طریقے سے یہ بزنس کی لائنیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو لائنیں اس طریقے سے اوپر جا رہی ہیں تو یہ کامیابی کی لائنیں بھی ہوتی ہیں، بزنس کی طرف رجحان کا بھی بتاتی ہیں. اور یہ لائنیں اس چیز کا بھی اعلان کرتی ہیں کہ یہ بندی بہت محنت کرے گی اور اپنے آپ کو مشکلات سے نکالنے کے لیے، اپنا کیریئر بنانے کے لیے بے تحاشا محنت کرے گی اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے گا. دیکھیں یہ قسمت کی لائن ایسے جاننا، پھر ایسے جانا اور پھر یہاں سے ایک لائن کا اس کو کاٹ دینا، یہی بتاتا ہے کہ جو بھی ان کی فرسٹ میرج ہوگی، جو بھی بندہ پہلے ان کی زندگی میں آئے گا وہ ان کو دھوکہ دے گا. اور جب قسمت کی لائن ہو بھی پاورفل، دیکھیں قسمت کی لائن ہے پاورفل، ٹوٹتی نہیں ہے، تھوڑی کمزور ضرور ہوتی ہے. دیکھیں
یہاں پہ اس نے کاٹا ایک بندے سے ایک بہت بڑا دھوکہ کھانے کے باوجود یہاں پہ 40 پہ آگے ان کی زندگی میں تھوڑا سا یہ چینج لیں گی، لیکن یہاں پہ پھر قسمت کی لائن ان کو سپورٹ کر رہی ہے، یہاں پہ بھی قسمت کی لائن سپورٹ کر رہی ہے۔ اور جب یہ 4 لائنیں آپ کے پاس آتی ہیں نا، یہ والی، یہ شہرت کی لائن ہو گئی، یہ قسمت کو سپورٹ کرنے والی لائن ہوگی، یہ بھی قسمت کو سپورٹ کرنے والی لائن ہوگی، تو آپ کو مختلف اچھے لوگ ملتے ہیں جو آپ کی ہیلپ کرتے ہیں اور آپ کو ان مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں، اور آپ کو کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے۔ تو بالکل ان کو 40 سال کی ایج میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی۔ جو بھی ان کا زندگی میں مشکل ترین ٹائم ہوگا وہ 40 کے بعد، 40 سے ان کی زندگی میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اگر مجموعی طور پر ہم قسمت کی لائن کو دیکھیں تو ان کی قسمت کو کوئی اسپیشل ہوتا ہے نا، بہت زیادہ ڈنٹ پڑنا یا بہت زیادہ ڈیمیج ہونا، وہ ایسا نہیں ہے۔ قسمت کی لائن بہت زیادہ بریک نہیں ہوتی، ٹوٹتی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کو روپے پیسے کی تو بالکل پرابلم نہیں ہوگی۔ ہاں، گھریلو ٹینشنیں، تھوڑے سے مسئلے، شادی، ظاہر ہے شادی میں جب پرابلم آتے ہیں تو پھر انسان کی کافی زندگی ڈسٹرب ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے تھوڑی سی ڈسٹربنس کا شکار ان کی زندگی ضرور ہوگی۔ اب اگر ہم ان کی شہرت کی لائن دیکھیں، سن لائن دیکھیں، تو یہ سن لائن ہے، یہ سن لائن ہے، پھر اس نے اس کو کاٹا ہے، تو کچھ نہ کچھ بدنامیوں کا سامنا ان کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ کچھ لوگ جھوٹے الزام ان پر لگائیں گے، لیکن 2 جگہ سے ان کو 2 ٹیلنٹ ان کے اندر پائے جاتے ہیں، 2 جگہ سے ان کو انکم آئے گی، اور 50 کے بعد یہ بہت اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا اور ان کی عزت اور رسپیکٹ میں بھی اضافہ ہوگا۔ باقی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو قسمت کی لکیر ہے وہ یہاں سے ہمیں کچھ اس طریقے سے ہمیں نظر آ رہی ہے، تو یہ بھی 2 جگہ سے انکم آنے کا بتا رہی ہے کہ 2 جگہ سے انکم آئے گی۔ ہاں، 50 سے لے کے 53 تک یہ والا ٹائم تھوڑا سا مشکل والا ضرور ہوگا، کیونکہ 50 پہ آ کے ان کی زندگی میں کچھ کرائسس آئیں گے، لیکن یہ ان کرائسس سے نکل جائیں گی۔ باقی یہ کہ نالج کی کمی کوئی نہیں ہے، اچانک دولت بھی ملے گی، پیسہ بھی ملے گا، اور زندگی میں یہ بے انتہا ترقی بھی کریں گی۔ ہاں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہاں پہ دیکھیں تو جب یہاں سے برین لائن سے کچھ لائنیں اس طریقے سے، یہ ہوتا ہے آپ کا مریخ منفی، اس طریقے سے جب برین لائن سے کوئی لائن کاٹ کے جب یہاں پہ انٹر ہو جاتی ہے نا، تو کہیں نہ کہیں یہ آپ کو کورٹ کچہری کیسز میں مبتلا کر دیتی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو کورٹ کچہری جانا پڑتا ہے، چاہے خلا کے سلسلے میں جائیں، ڈائیورس کے سلسلے میں جائیں، بینک بیلنس یا پراپرٹی کے سلسلے میں جائیں، تو یہ مسئلہ ضرور بنتا ہے، چاہے پراپرٹی کے حوالے سے ہو یا شادی میں پرابلم کے حوالے سے ہو۔ تو باقی یہ ہے کہ اب ہم نے ان کا لیفٹ ہینڈ دیکھ لیا ہے، لیفٹ ہینڈ میں مرکری فنگر ان کی تھوڑی چھوٹی ہے، اگر آپ دیکھیں تو ہاتھ کی جو شیپ ہے وہ ریکٹینگل ہے، تو ایسے لوگ تھوڑے سے جذباتی ہوتے ہیں، جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ دماغی کام کرنا پسند کرتے ہیں، جسمانی کام کرنا اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے۔ مرکری فنگر تھوڑی چھوٹی ہے تو ایسے لوگوں کے اندر تھوڑی سی جھجک پائی جاتی ہے، چیزوں کو سنبھال کے رکھنا، اگر آفس میں کام کریں گے تو اپنی فائلوں کو صحیح طریقے سے سنبھال نہیں پائیں گے، کیلکولیشن میں تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں، اور زیادہ لوگوں کے سامنے بولنا پڑ جائے تو شرم ان کو زیادہ آتی ہے، جھجک فیل ہوتی ہے، تو یہ تھوڑی سی کمی پائی جاتی ہے ان کے اندر۔ کانفیڈنس کو بہتر کریں اور اپنے آپ کو بہتر کریں، اور کہیں نہ کہیں جب مرکری فنگر آپ کی چھوٹی ہوتی ہے تو آپ کی شادی میں بھی پرابلم بنتے ہیں۔ جوپٹر فنگر کا اس کی طرف، سیٹرن کی طرف مڑنا یہ بتاتا ہے کہ ایسے لوگ مذہبی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں میں تھوڑی سی یہ سہارے بھی تلاش کرتے ہیں، تھوڑی سی ان کے کہہ لیں کہ خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں، خود کو اتنا غیر محفوظ سمجھتے ہیں، تو کسی سہارے کی تلاش میں رہتے ہیں، تو ایسے لوگ مذہبی بھی ہوتے ہیں، اور مذہب کی طرف، روحانیت کی طرف بھی ان لوگوں کا رجحان ہوتا ہے۔ سیٹرن فنگر بھی ہلکا سا سن فنگر کی طرف مڑ رہی ہے، تو ان کے اندر شہرت کی خواہش ہو سکتی ہے کہ میرا دنیا میں نام بنے، میری ایک پہچان بنے، یہ چیز آ جاتی ہے۔ سن فنگر بھی اچھی لینتھ میں ہے، جوپیٹر بھی اچھی لینتھ میں ہے، تو ایسے لوگ بڑے کمال کے ہوتے ہیں، بے پناہ ایسے لوگوں کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے، اور اپنی محنت اور اپنی قابلیت سے زندگی میں بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ جناب اب ان کا وہی چیزیں ہم ان کے رائٹ ہینڈ پہ موٹی موٹی دیکھ لیتے ہیں، جو چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں اب ہم ان کو زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے۔ زندگی کی لائن لمبی، یہ یہاں سے ایسے 2 شاخہ ہوئی ہے، تو یہ بیرون ملک سفر، فورن سیٹلمنٹ ان کی ہو جائے گی۔ شروع کی زندگی میں تھوڑے سے پرابلم، سینسٹیو یہ بہت زیادہ ہیں، لیکن بچپن سے لے کے 20-25 سال کی عمر تک کچھ نہ کچھ گھریلو ٹینشنیں، مسئلے ضرور رہیں گے، یا ہو سکتا ہے ان کی امی ابو کی زندگی میں مسائل ہو، پرابلم ہو۔ یہاں سے برین لائن جو ہے وہ بتا رہی ہے، اگر آپ برین لائن پہ غور کریں تو برین لائن یہاں پہ بڑی کمزور آپ کو نظر آ رہی ہے، تو یہ کس چیز کا سائن ہوتا ہے؟ دماغی کمزوری، یاد رکھیں یہ اس طرح کی
یہ دماغی کمزوری ہے. 35 سال کی عمر تک ذہنی ٹینشنیں، دباؤ، یہ چیزیں رہیں گی. اور اسی طرح جب زندگی کی لائن آپ کی 2 شاخہ ہوتی ہے تو یہ آپ کو ٹریول کروا دیتی ہے. یہ یاد رکھیں، یہ زندگی کی لائن ہے نا، یہ ایسے مون کی طرف آ گئی، یہ آپ کو ٹریول کروا دے گی. آپ کو یہ لائن بھی ٹریول کروا دے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کی یہ جو قسمت کی لائن ہے یہ ایسے اوپر کی طرف جا رہی ہے. یہاں سے 2 شاخہ ہوئی ہے، پھر اوپر جا کے یہ 2 شاخہ ہوئی ہے. تو ان کو سہارے ملتے جائیں گے اور کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ کی مدد ان کو ملتی رہے گی. قسمت کی لائن ان کی ڈبل ہو کے چل رہی ہے. تو زندگی میں یہ بہت ترقی کریں گی، کیونکہ جب لائن ٹوٹ کے چلے اور آگے سے پھر آپ کو ڈبل قسمت کی لکیر ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی ایک جاب ختم بھی ہوتی ہے تو آگے اگر آپ کو 2 لاکھ کی جاب ملی ہوئی ہے تو آگے آپ کو 4 لاکھ والی جاب مل جائے گی، 6 لاکھ والی جاب مل جائے گی. تو اس لحاظ سے ان کا ماشاءاللہ بڑا لکی ہاتھ ہے. تو اگر ہم ان کا جو سیٹرن ہے وہاں پہ وہی رنگ آف سولمن، روحانیت، اسپرچویلٹی، یہ چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ تھوڑا سا جزیرہ بنائے ایک لائن میں تو تھوڑی سی بدنامی، کہیں نہ کہیں کوئی غلط فیصلہ جس کی وجہ سے ان کی ریپوٹیشن خراب ہو سکتی ہے. یا انسان ہوتا ہے نا اپنی ایگو کا استعمال غلط کرتا ہے، اپنے اختیارات کا استعمال غلط کرتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس وجہ سے پرابلم آتی ہیں. تو کبھی کبھی اس طرح کا پرابلم آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ ان کو باریکی سے غور کریں تو یہ جزیرہ نہیں ہے، یہ ایسے فیل ہو رہا ہے جیسے کوئی چھوٹا سا ٹرائی اینگل بنا ہوا ہے. تو ٹرائی اینگل اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی پرابلم بھی آئے گی تو وہ مائنر ہی آئے گی، یہ اتنی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. تو باقی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہمیں کھڑی لائنیں مل رہی ہیں اس طرح سے. یہ کھڑی لائنیں بھی آپ کو روپیہ، پیسہ، اچھی جاب دلواتی ہیں. اور یہ والی جو لائنیں یہ آپ کے اندر روحانیت، اسپرچویلٹی پیدا کرتی ہیں. بہت زیادہ یہ سینسٹیو ہیں، بہت زیادہ حساس ہیں، زندگی ان کی لمبی ہوگی. اور جب آپ کے وینس ماؤنٹ پر یہ کھڑی لائنیں اس طرح سے موجود ہوں نا تو اور یہاں پہ اس طرح کے رنگ بنے اس جگہ پہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد ضرور دیتا ہے. 3 سے 4 بیبی اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے دیتا ہے. اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ مون ماؤنٹ پہ دیکھیں تو ٹریول لائنس جو ہے سفر کی شدید خواہش، سفر کی شدید جب خواہش پائی جاتی ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ پھر سفر میں کامیابی بھی دیتا ہے. سفر کی لائنیں ان کے ہاتھ میں موجود ہیں. دماغ کی اینڈ پہ مون کی طرف جھک رہی ہے تو شاعری، پوئٹری، میوزک، فلسفہ، علم پامسٹری، علم نجوم، ان چیزوں میں دلچسپی لیں گی. یہاں پر قسمت کی لائنیں، شہرت کی لائن ڈبل، قسمت کی لائن بھی ایسے 2 شاخہ ہو رہی ہے. تو 40 سے 50 سال کی عمر میں بھی ٹھیک ٹھاک دولت، روپیہ، پیسہ ان کے پاس آئے گا. اور پھر 50 سے 60 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا، بینک بیلنس بھی بنے گا، عزت، دولت، شہرت اللہ تعالیٰ سب کچھ ان کو عطا کرے گا. لیکن کہیں نہ کہیں ان کو تھوڑی بہت بدنامی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. اب جو بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ پھر ہم جو شہرت کی لائن ہوتی ہے نا اس میں ہم اس طرح کے کٹس دیکھتے ہیں. اگر شہرت کی لائن میں اس طرح کے کٹس آ رہے ہیں، تھوڑی شہرت کی لائن ڈسٹرب ہے تو آپ کے مخالفین آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں. یہ اس طریقے کا سائن ہوتا ہے. تو فرینڈز اب ہم ان کی شادی کی لائنز کو دیکھ لیتے ہیں. شادی کی لائنز ان کی جو پہلا ریلیشن ہے وہ ان کا بریک ہو جائے گا، دیکھ لیں آپ. دوسرا بھی دیکھ لیں، پہلی منگنی شنگنی بریک، دوسری جو اگر شادی ہوئی تو وہ بھی بریک. تو یہ والی کامیاب ہو جائے گی. لیکن کامیاب شادی کے بعد پھر ایک لائن ہمیں اوپر نظر آ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی کامیاب شادی کے بعد بھی یہ ان کی زندگی میں کچھ اس طرح کے مسئلے بنیں گے کہ یہ پھر ایک شادی کا سوچیں گی. تو یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے ضروری. لیکن یہ ہے کہ شادی ان کی امید ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے گی، لیکن پہلے 2 جگہ پہ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ پکی بات ہے. تو یہاں پہ بھی وہی چیز ہے، وہی پرابلم ہے، وہی مسئلے آ رہے ہیں. وہ دیکھ لیں آپ، پہلی شادی ناکام، منگنی ناکام، محبت ناکام، یہ بھی ناکام. یہ والی چل جائے گی، لیکن یہ جب چلے گی تو اس میں اگر قسمت کی لائن بریک ہوئی ہے ایک جگہ پہ، میں نے بتایا تھا نا کہ قسمت کی لائن بریک ہوئی تھی ان کی، تو وہ جو بھی ان کی پہلی شادی ہوگی یا دوسری شادی ہوگی وہ ڈیمیج ہو جائے گی. اور اس کے بعد یہاں پہ بھی جو ان کی مین شادی چلے گی اس میں بھی کچھ نہ کچھ پرابلم بنیں گے. تو شادیوں میں ان کو پرابلم آئیں گی. شادی میں اگر یہ کمپرومائز کریں گی، اپنی ایگو پہ کنٹرول کریں گی، غصے پہ کنٹرول کریں گی، اور اسپیشلی دل ان کا بڑا کمزور ہے، اس پر جزیرے بنے ہوئے ہیں. تو جلدی انسان غصے میں آ جاتا ہے، ریلیشن نہیں نبھا پاتا، کمپرومائز نہیں کر پاتا، برداشت نہیں کر پاتا. اس وجہ سے بھی انسان کی شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں. بعض دفعہ عورت کی پہلی شادی بھی ٹوٹ جاتی ہے، دوسری بھی ٹوٹ جاتی ہے اور تیسری بھی ٹوٹ جاتی ہے. تو اس لحاظ سے ان کو تھوڑا سا محتاط ہو کے اپنے ریلیشن کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنی چاہیے.
تو باقی فرینڈز امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ کے لیے نیکسٹ بھی اپلوڈ کرتا رہوں. جن لوگوں نے اپنا پام ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں. اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں, لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں, اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ سینڈ کریں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ذائچہ بھی بنے گا اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ بھی ہوگی. باقی چارجز ہیں وہ آپ کو بتا دیے جائیں گے جب آپ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے. اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے, اپنی حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.